السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر رفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کرتے ہیں DGISPR کی پریس کانفرنس اور جواباً پشاور PTI کا جلسہ اور تقاریر۔ یقیناً آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس اور پشاور PTI کا جو جلسہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، تقاریر بھی سنی ہوگی، اور یقیناً آپ ایک صاحب الرائے ہیں، اچھی رائے رکھتے ہوں گے، آپ کی بھی ایک رائے ہوگی۔ اور ایک سوال جو وہاں پر تقریباً ہر ایک کینڈیڈیٹ نے کیا، یا یہ کہہ لیں کہ ہر اس صاحب نے کیا جو تقریر کرنے کے لیے وہاں تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال یہ تھا کہ DGISPR کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے کہ وہ آ کر اس طرح ایک ایکس پرائم منسٹر کے خلاف بات کرے۔ یعنی مینڈیٹ کو لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا صرف سیاستدانوں کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے منتخب ہو کر آتے ہیں، یہ مینڈیٹ صرف ان کے پاس ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ پاک فوج وہ پورے ملک کے لیے، پورے ملک کا ایک ادارہ ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو کیا وہ ایک ایک فرد سے پوچھے کہ اب ہمیں حملہ کرنا چاہیے، یا وہ اس مینڈیٹ کو دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ہم فیصلہ کیسے لیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں، کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ آئین دیتا ہے، اور عوام الناس آئین کی پابند ہے، اس لیے یہ آٹومیٹکلی مینڈیٹ پاک فوج کو حاصل ہے۔ اب یہ کہنا کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ انتہائی غلط لغو بات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نوجوانان پاکستان کو ورگلانے کی، انہیں گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ یقیناً بہت سارے نوجوان معذرت کے ساتھ جن کا تعلق PTI سے ہے، وہ کی اپر سائڈ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اگر سوچیں، یہ جو لوگ اس وقت تقریر کر رہے تھے، ان کا اپنا ماضی کیا ہے، یہ کیا کچھ کرتے رہے، ان کی خدمات کیا ہے۔ جناب عمران خان صاحب سے متعلق وہ ایک فرد واحد ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوگی۔ DGISPR کی کوئی ان کے ساتھ ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ہے۔ اب جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ لفظ بہ لفظ انہوں نے اس کی وضاحت کی، ثبوت دیے، اور اتنا بڑا میڈیا بیٹھا ہوا تھا، صحافی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ سوالات بھی کر رہے تھے جن کا وہ جواب بھی دے رہے تھے۔ اب انہوں نے ایک ایک شخص کو مطمئن کیا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی یا انہوں نے الزام تراشی کی، تو یہ بے بنیاد قسم کی گفتگو ہوگی، اور خاص کر ہمارے PTI کے جو نوجوان لوگ ہیں، ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں گمراہی کے علاوہ اور نفرت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ٹھونسنے والی بات نہیں ہے۔ جتنی تقاریریں آپ اٹھا کر دیکھیے، یہ جو ینگ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، جو بچے بیٹھے تھے، وہ کیا تاثر لیں گے؟ سب باتیں اپنی جگہ پر، اس کا جواب اسمبلی میں دیا جا سکتا تھا، لیکن اس طرح کی بات پبلکلی جا کے کرنا اور اپنی فوج کو بدنام کرنا، یا اس قدر الفاظ استعمال کرنا جو مناسب نہیں ہے، تو یقیناً
یہ نقصان کس کا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ نقصان کسی اور کا نہیں ہے، یہ نقصان ملک پاکستان کا ہے، یہ نقصان ان پی ٹی آئی کے آنے والے مستقبل کے نوجوانوں کا ہے، یہ نقصان دوسری جماعتوں کے آنے والے نوجوانوں کا ہے۔ ان کے اذہان میں جب یہ چیز نفرت آمیز تقاریر، نفرت آمیز بات جب ڈال دیں گے تو یقیناً وہ اس طرف سوچنا شروع کریں گے۔ اس کا جواب شستہ انداز میں بھی دیا جا سکتا تھا اور وہ زیادہ اثر انگیز ہوتا۔ اول تو جتنی تقاریر کی گئی ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں تھا، سوائے گالم گلوچ کے، دھمکیوں کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک بات بھی کسی سلیقے، کسی کرینے سے نہیں کی گئی۔ تو یہ نقصان آپ خود سوچئے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا تو فائدہ ہے، انہوں نے الیکشن لڑنے اور انہی نوجوانوں کے جذبات کو ابھار کر اپنے ساتھ ملانا ہے۔ لیکن یہی نوجوان اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کل انہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ان میں سے کچھ پاک فوج میں آئیں گے، ان کے بچے آئیں گے، تو سوچئے اگر یہ نفرت کا بیج آج یہ بو رہے ہیں تو کل اس کا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا انجام پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور بحیثیت پاکستانی ہمارے کے کے بھائیوں کو بھی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کا ہے، تو کیوں نہ اس سے اجتناب کیا جائے، مل بیٹھ کر اور پراپر فورم اپنا کر کوئی بات کی جائے تو یقیناً وہ اثر انگیز ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔